بزار اور ترمذی میں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے نبی ایک وسلم کا یہ ارشاد نقل ہوا ہے، ان المرأۃ عورۃ، عورت چھپا کر رکھنے کی چیز ہے۔ ان المرأۃ عورۃ فاذا خرجت، جب وہ گھر سے نکلتی ہے، استشرفها شیطان، اب شیطان جو ہے اس کو تاک میں رکھتا ہے۔ واقرب ما تكون في روحة ربها وهي في قعر بيتها، وہ اپنے رب کی رحمت سے قریب ترین ہوتی ہے جبکہ اپنے گھر کے بھی کسی اندرونی حصے۔ اسی لیے فرمایا مردوں کے لیے مسجد میں نماز افضل 28 گنا، اور عورت کے لیے گھر کی نماز مسجد سے افضل، گھر کے صحن کی مسجد سے افضل، دالان کی صحن سے افضل، کمرے میں اس سے افضل، اور کمرے کی کوئی بغلی کوٹھڑی ہے تو اس میں سب سے افضل۔ یہ احادیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ ابن احمد ابن حنبل نے زوائد الزہد میں اور ابن ابی شیبہ نے ابن سعد نے اپنی کتابوں میں مسروق کی روایت نقل کی ہے کہ حضرت عائشہ جب تلاوت قرآن کرتے ہوئے اس آیت پر پہنچتی تھی وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تو بے اختیار رو پڑتی تھی۔ قرآن کے اپنے گھروں میں رہو۔ حضرت عائشہ نے شہادت عثمان کے بعد باہر نکل کر لشکر کی قیادت، پھر ساری عمر افسوس تھا کہ میں نے غلط کیا۔ حافظ ابو بکر بزار حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ عورتوں نے حضور سے عرض کیا کہ ساری فضیلت تو مرد لوٹ کے لے گئے، وہ جہاد کرتے ہیں، خدا کی راہ میں بڑے بڑے کام کرتے ہیں، ہم کیا عمل کریں کہ ہمیں بھی مجاہدین کے برابر اجر مل سکے؟ جواب میں آپ نے فرمایا من قعدت منکن فی بیتہا فإنہا تدرک عمل المجاہدین، تم میں سے جو شخص اپنے گھر میں بیٹھی رہے گی وہ مجاہدین کا اجر حاصل کرے۔ یہ ایک ہوا کا رخ ہے، بتایا جا رہا ہے، یہ نظام ہے جس کو اس شکل میں دیا جا رہا ہے۔ اب آئیے سورہ نور کی طرف۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، اہل ایمان مت ہرگز مت داخل ہو اپنے گھروں کے علاوہ کسی اور گھر میں جب تک کہ تم ان کے ساتھ مانوس نہ ہو جاؤ، اذن نہ لے لو، ان پر سلام نہ کرو، یہی تمہارے لیے خیر ہے۔ اس کے بعد تفصیل آئی ہے، اس میں میں اس وقت نہیں جا رہا۔ اور جو لوگ اس پر عمل نہیں کرتے ان کے بارے میں قرآن مجید کیا کچھ حضور کیا کچھ فرما رہے ہیں، یاد سن لیجیے، بہت سخت احکام۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو ان امرأ اطلع عليك بغیر اذن فخذفته بحصاة ففقعت عینه ما كان عليك من جناح، متفق علیہ، بخاری اور مسلم دونوں کی۔ اگر کوئی شخص تمہارے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہو جائے اور تم اس کی سزا کے طور پر اس پر کنکریاں پھینکو اور اس کی آنکھ پھوٹ جائے کنکری سے تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ بغیر اجازت کے گھر میں آ گیا ہے، بغیر اذن کے، بغیر استئذان کے کنکریاں مارو اور کنکری سے آنکھ پھوٹ جائے، فما كان عليك من جناح، کوئی حرج نہیں۔ اب آ رہی ہے اصل آیت، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکى لهم ان اللہ خبیر ما يصنعون، وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زینتهن الا ما ظهر منها وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطَّفْلِ الَّذِينَ لَا يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ یہ لمبی آیت ہے۔ اہل ایمان، اے نبی کہہ دیجئے اہل ایمان مردوں سے اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے زیادہ پاکیزہ عمل ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس سے واقف ہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ،
اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں جو ہے نیچی رکھا کریں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کیا کریں سوائے اس کے کہ جو بالکل ظاہر ہو جائے۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ نوٹ کر لیجئے کہ یہ کہاں ہو رہا ہے؟ گھر میں داخلے کے بعد، گھر میں داخلہ اجازت سے، اور داخلہ ہوگا صرف محرموں کا، گھر کے اندر جو ہے وہ نامحرم تو نہیں آئے گا، یہ میں آگے بیان کر رہا ہوں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ مِنْ فُرُوجِهِنَّ، اور کہہ دیجئے مومن عورتوں سے بھی کہ وہ بھی اپنی نگاہیں جھکا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ محرموں سے پردہ کیا ہے؟ محرموں سے اس کا نام ستر ہے، عورت کا پورا جسم ستر ہے سوائے چہرے کی ٹکیا اور یہ ہاتھ اور یہ پاؤں، بس۔ کیا مطلب ہے؟ بھائی بھی نہیں دیکھ سکتا بہن کے جسم کا کوئی اور حصہ، باپ بھی نہیں دیکھ سکتا بیٹی کے جسم کا کوئی حصہ، یہ ستر ہے، ستر محرموں سے پردہ ہے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، یہ بھی گھر کے اندر کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں جلباب ہوتا تھا جب گھر سے باہر نکلتی تھی عورت تو وہ اپنی چادر لپیٹتی تھی، اپنے چہرہ نہیں ڈھانپتی تھی، صرف چہرے کا حکم دیا گیا اس کے ضمن میں، وہ سورہ احزاب کی آیت میں رہ گئی تو میں بیان کروں گا۔ اور خمار اوڑھنی ہوتی تھی جو گھر میں اوڑھتی تھی، گھر میں ظاہر بات ہے کہ جلباب تو نہیں لیا جا سکتا، آخر گھر کا کام کاج کرنا ہے، ہلکی سی اوڑھنی وہ گھر میں، لیکن فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور انہیں چاہیے کہ اپنی اوڑھیوں کے بکل اوڑھنیوں کے اپنے سینوں کے اوپر، گریبانوں کے اوپر بھی مار لیا کریں۔ اب اس کے بعد فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اب یہاں یہ زینت کا لفظ آ رہا ہے چہرے کے لیے، اور چہرے ہی میں کچھ سنگھار بھی ہوتا ہے۔ اب ان کے لیے کہا گیا کہ چہرے کی زینت اور چہرے کے اوپر اگر کوئی بناؤ سنگھار ہے، زیور ہے، اس کی زینت نہ ظاہر کریں، مگر اب یہ یہاں تفصیلی آئی ہے، جو محرم ہے ان کی تفصیل۔ تو فرمایا کن کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے؟ الا لبعولتہن، سب سے بڑھ کر تو شوہر، او آبائہن، اور آپ نے باپ، اچھا باپوں میں نوٹ کی دی، باپ حقیقی ہو، اخیافی ہو، اللہتی ہو یا رضاعی ہو، یہ چاروں قسم کے باپ اس میں شامل ہیں۔ جس عورت نے دودھ پلایا تھا اس کا شوہر بھی باپ بن گیا۔ او آبائے بعولتہن، اپنے شوہروں کے باپ، یا ابنائہن، ان کے اپنے بیٹے، بیٹوں میں بھی آئیں گے چاروں، اللہتی، اخیافی، عینی اور رضاعی۔ او ابنائے بعولتہن، اور اپنے شوہروں کے بیٹے، ہو سکتا ہے شوہروں کی اور بیویاں بھی ہو تو ان کے بیٹے بھی، جو ستیلے بیٹے ہیں وہ بھی محرم، ان سے کسی شکل میں کبھی شادی نہیں ہو سکتی۔ او اخوانہن، یا ان کے بھائی، او ابنائہن، یا اپنے بیٹے، او ابنائے بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے بیٹے، او اخوانہن، یا اپنے بھائی، او بنی اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے بیٹے، او بنی اخواتہن، اپنا بھتیجا، شوہر کا بھتیجا نہیں، اپنا بھتیجا محرم ہے، اپنا بھانجا محرم ہے، شوہر کا بھانجا محرم نہیں ہے۔ او نسائہن، یا ان کی عورتیں، اپنی عورتیں، جان پہچان کی عورتیں۔ او ما ملکت ایمانہن، یا جو ان کے داہنے ہاتھوں کی ملکیت، باندیاں، غلام۔ اس میں عرض کر چکا ہوں کہ اس میں کافی اختلافات ہیں، یہ بھی ہے کہ اس سے مراد صرف باندیاں ہیں، غلام مرد ہیں، یہ بھی ہے کہ مرد بھی ہے، اور یہ بھی ہے کہ مرد جب تک کہ وہ باندی ہو، لیکن میں اس بحث میں یہاں نہیں جانا چاہتا، یہ پھر فقہ کی بحث ہو جائے گی۔ اب التابعین غیر اولی الارباح، کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، کوئی کسی کے گھر میں تو اندھا آدمی رہ رہا ہے، یا کوئی اور کسی وجہ سے کوئی مریض ہے، اسے آپ نے بنا دے رکھی ہے، انہیں عورتوں سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ بچے کہ جن پر ابھی عورتوں کے پوشیدہ حالات واضح ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، ابھی انہیں جنس کا
کوئی احساس ہی نہیں۔ یہ ہے فہرست جو دی گئی ہے کہ جن کے سامنے عورت کھلے چہرے کے ساتھ اور اپنی جو اضافی زینت بھی ہو، کوئی زیور وغیرہ یا کوئی بھی سرما وغیرہ ڈالا ہوا ہے یا کوئی سرخی کو لگائی ہے معمولی سی، اس کے ساتھ آ سکتی ہے۔ اور یہ وہ رشتے ہیں کہ جن سے کسی حالت میں بھی نکاح نہیں کی۔ آگے سنیے، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور چلتے ہوئے اپنے پاؤں زور سے نہ ماریں کہ ان کی زینت ظاہر ہو جائے۔ اگر کوئی پازیب پہنی ہوئی ہے، کوئی ججنو وغیرہ ہے، تو اب اگر پاؤں مار کر چلے گی تو خواہ ذہن جائے گا بیٹھے ہوئے کا کہ تو ہاتھ ہو جا رہی ہے۔ یہاں تک اس کے علاوہ یہ بھی ہے، تعطر کے بارے میں فرمایا ہے کہ اگر عطر لگا کر کوئی عورت گھر سے نکلی ہے، اذا استعارت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا قال قولا شديدا۔ اس ابو داؤد کی روایت حضور نے فرمایا جب کوئی عورت عطر لگا کر، خوشبو لگا کر نکلتی ہے کہ لوگ اس کی خوشبو سوگے یا اس کو اوپر مطلع ہو جائیں تو ایسی ہے ایسی ہے، بہت سخت الفاظ حضور نے استعمال کیے کہ جس کو راوی نے نقل نہیں کیا۔ عورت کے لیے خوشبو، عورت کی آواز کا پردہ ہے۔ اب دیکھیے کس حد تک نماز میں اس وقت عورتیں بھی شریک ہوتی تھی، اگرچہ حضور نے فرمایا مردوں کی صف بہترین سب سے آگے والی ہے اور سب سے بری صف سب سے پیچھے ہے، کیونکہ اس کے پیچھے پھر عورتوں کی صف ہوتی تھی، اور عورتوں کے لیے سب سے اچھی صف سب سے پچھلی والی ہے اور سب سے بری سب سے آگے والی ہے۔ سب سے آگے والوں کے سامنے پھر مرد ہوتے تھے، ان کی پشت ہوتی۔ تو اسی طریقے سے اگر غلطی کی ہے تو مرد جو ہے کہے گا سبحان اللہ، امام سے غلطی ہو گئی ہے، مرد کیا کہے گا؟ سبحان اللہ۔ عورت کیا کرے گی؟ اپنے ایک ہاتھ کے پشت پر اپنا ہاتھ مارے گی، اپنی آواز نہیں نکالنی۔ آواز کا پردہ، چھونے کا پردہ یہاں تک ہے کہ حضور نے کبھی کسی عورت سے ہاتھ نہیں ملایا، اور آپ جب بیعت بھی لیتے تھے تو بس زبانی الفاظ کہلوائے اور کہا ٹھیک ہے بیعت ہو گئی، یا ایک کپڑا پکڑا، اس کا ایک سرا اپنے ہاتھ میں دوسرا سرا خاتون کے ہاتھ، یا ایک تشت کے اندر پانی بھرا، اس میں ایک طرف اس نے انگلیاں ڈال لی اور ایک طرف انگلی۔ لیکن مسافر لا اسافر النساء، ایک دفعہ ہوا بھی کہ بعض خواتین نے جب بیعت کی ہے تو پھر انہوں نے ہاتھ آگے بڑھایا مسافر کے لیے۔ حضور نے فرمایا انی لا اسافر النساء، میں عورتوں سے مسافرہ نہیں کرتا۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اپنی بیٹیوں سے اور اپنی بیویوں سے اور مسلمانوں کی خواتین سے۔ اب دیکھیے یہ سورہ احزاب ہی میں ہو رہا ہے، شروع میں یا نساء نبی سے بات کری، استیزان بھی صرف نبی کے گھر میں داخل نہ ہو اذن کے بغیر۔ آگے چل کر سورہ احزاب ہی میں عام بھی کر دیا، قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور اہل ایمان کی خواتین سے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے چہروں کے اوپر اپنی جلباب کو لٹکا لیا کرے، چہرہ چھپ جائے۔ اب اس کی تفسیر میں چاہتا ہوں کہ آپ کو جو مختلف مفسرین نے کی ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس آیت کی جو وضاحت فرمائی ہے اسے حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اس طرح نقل کیا ہے، اللہ نے مسلمان عورتوں کو حکم دیا ہے کہ جب وہ کسی کام کے لیے گھروں سے نکلے تو اپنی چادروں کے پلو اوپر سے ڈال کر اپنا منہ چھپا لے اور صرف ایک آنکھ کھلی رکھے، دونوں آنکھیں بھی غلط ہیں۔ اور سن لیجیے، ابن جریر اور ابن منذر کی روایت ہے کہ محمد بن سیرین یہ تابعی ہیں نے حضرت عبیدہ السلمانی یہ صحابی ہیں سے اس آیت کا مطلب پوچھا۔ انہوں نے جواب میں کچھ کہنے کی بجائے اپنی چادر کو اس طرح اوڑھا کہ پورا سر اور پیشانی اور پورا منہ ڈھانک کر صرف ایک آنکھ کھولی رکھی۔ اور سنیے، ابو بکر بن عبداللہ ابن عربی نے یدنین علیہن من جلابیبہن کا مفہوم ان الفاظ میں بیان کیا ہے، تغطى به وجهها حتى لا يظهر منها الا عينها اليسرى، کہ عورت اپنی چادر کو پورے وجود پر ڈھانپ لے
اور اس طرح چہرے کو بھی ڈھانپے کہ صرف بائیں آنکھ کھلی رہے۔ علامہ حمید الدین فراہی کو نظم قرآن کے فہم میں خصوصی مقام حاصل تھا۔ انہوں نے حجاب کے بارے میں اپنے ایک مکتوب میں ہاتھ اور چہرہ کھلا رکھنے کو جائز قرار دینے کے موقف کے بارے میں لکھا ہے کہ میری رائے میں نظم قرآن پر توجہ نہ کرنے سے یہ غلط فہمی پیدا ہوئی ہے۔ وہی بات کہ سورہ احزاب میں گھر سے باہر کا پردہ ہے اور سورہ نور میں گھر کے اندر کا پردہ ہے۔ بہرحال الحق احق بان یتبع، حق جو ہے وہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ میں اس مسئلے پر مطمئن ہوں اور میرے نزدیک اجنبی سے پورا پردہ کرنا واجب ہے، اور قرآن نے یہی حجاب واجب کیا ہے جو شرفاء میں مروج ہے، بلکہ اس سے بھی قدر زائد ہے۔ مولانا فراہی کا یہ مکتوب ماہنامہ حیات نو بلیریا گنج انڈیا کے اکتوبر سن 92 کی شمارے میں شائع ہوا۔ یہ ہے علماء کی رائے۔ حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی، اتنے میں حضرت ابن ام مکتوم آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے فرمایا احتجبا منہ، ان سے پردہ کرو۔ ازواج نے عرض کیا یا رسول اللہ علیسا۔ نقطہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کی جو آخری 10 آیات ہیں یہ ایک مکمل قرآن ہے ان منیچر، کہ قرآن ان منیچر، ایک چھوٹا سا قرآن۔ اور یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ظاہر بات ہے وہ مصرع زبان پر آ رہا ہے کہ بزم میں اہل نظر بھی ہیں، تماشائی بھی، انسانوں میں عوام بھی ہوتے ہیں، خواص بھی ہوتے ہیں، سنجیدہ طالب علم بھی ہوتے ہیں، اور ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو علم سے یا کوئی طبی مناسبت نہیں ہوتی یا اتنے مواقع انہیں نہیں ملتے، تو پورے قرآن کا پڑھنا، اس کا سمجھنا، یہ تو ظاہر بات ہے کہ سب لوگوں کا نصیب تو نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ یہ 10 صورتیں چھوٹی چھوٹی سے ہیں، یہ ایسی ہیں کہ جو اکثر و بیشتر نمازوں میں پڑھی جاتی ہیں۔ عام آدمی بھی ذرا سا بھی اگر مس ہو، لگاؤ ہو، کوئی دلچسپی ہو دین سے، تو ان 10 صورتوں کو تو یاد کر لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تراویح کی نماز میں جہاں کوئی حافظ نہیں ہوتے، یا آخری ایام جو ہوتے ہیں ختم قرآن کے بعد، پھر ان میں انہی 10 صورتوں کو 2 مرتبہ پڑھ کر 20 رکعتوں میں وہ جو تلاوت کی جاتی ہے۔ تو ان میں نے غور کیا تو نظر آیا کہ ایک تو دین کے جو تمام بنیادی تصورات ہیں وہ سب جمع، یہاں تک کہ جو بڑی اہم اصطلاحات ہیں، دین کا بنیادی مفہوم کیا ہے، دین کا اصطلاحی مفہوم کیا ہے، دین کی نسبت اصلاً کس کی طرف ہے، مجازی نسبت کس کی طرف ہے، یہ سارے معاملات، رب کا مفہوم، ربوبیت کے تقاضے، یہ تمام عبادت جو گردان ہوئی ہے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد۔ اب آپ دیکھیے کہ وہ بنیادی اصطلاح ہے اور اس کو کس طریقے سے تکرار کے ساتھ ساتھ صلاۃ، یہ بھی اس کے اندر، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، سورۃ الکوثر میں فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو واقعہ یہ ہے کہ اگر یہ 10 صورتیں بھی انسان نے پڑھ لی ہو، ظاہر بات ہے سورہ فاتحہ کو ہر مسلمان جانتا ہی ہے، پڑھتا ہی ہے، ہر نماز کی رکعت میں پڑھتا ہے، لیکن یہ 10 صورتیں بھی اگر کوئی عام انسان سمجھ لے تو واقعہ یہ ہے کہ دین کے جو بنیادی تصورات ہیں اس کی گرفت میں آ جائے، پھر ان کو یاد رکھنا آسان، ان کو دہراتے رہنا آسان۔ دوسرا اسی کا ذیلی نقطہ یہ ہے کہ اس میں ایک عجیب ترتیب مجھے محسوس ہوئی کہ پہلی 7 صورتوں کا تعلق در حقیقت سیرت النبی سے، اور آخری 3 جن میں سے پہلی آج ہم پڑھ رہے ہیں، یہ دین کی بنیادی تعلیم جو ہے توحید۔ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ صرف سورہ اخلاص توحید کی ہے، اصل میں معوذتین بھی توحید ہی کی ہے، یہ میں بعد میں بیان، اس لیے کہ در حقیقت سورہ اخلاص کی جو دوسری آیت ہے، اللہ الصمد، اللہ ہی وہ ذات ہے جس کی پناہ طلب کی جا سکتی ہے، جس کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے، جس کی پشت پناہی جو ہے چاہی جا سکتی ہے۔ یہ پناہ میں آنا، پشت پناہی طلب کرنا، یہی تو معوذتین کا مضمون۔ تو معوذتین در حقیقت دونوں جو ہے اس اللہ الصمد ہی کی شرح پر مشتمل، اور یہ وہ توحید عملی ہے۔ بہرحال 3 صورتیں آخری جو ہیں وہ تو توحید کا نہایت عظیم خزانہ۔ پہلی 7 صورتوں میں ایک عجیب حسن ترتیب کے ساتھ سیرت کے مزاج، کسی بھی انسانی شخصیت کی سیرت لکھی جائے، اس کی لائف بایوگرافی لکھی جائے، پہلی بات یہ ہوگی کب ولادت ہوئی، کہاں ولادت۔ سورۃ الفیل کیا ہے؟ عام الفیل میں ولادت ہوئی ہے، اور وہ اصحاب الفیل کون تھے؟ جو خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ارادے سے آئے تھے، مکہ مکرمہ میں ہے۔ تو گویا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ساتھ منسلک ہے سورۃ الفیل۔ پھر یہ کس قوم سے تھے، کس قبیلے سے تھے، کیا آپ کا خاندان کا حسب نسب کیا ہے؟ سورۃ القریش کیا ہے؟ قریش آپ کا قبیلہ ہے جس کے آپ ایک فرد ہیں، ان کا کیا مقام تھا، اللہ کے ان پر کیا احسانات تھے، کس طرح انہوں نے ان احسانات کی ناشکری کی ہے، یہ ہے سورۃ القریش کا مضمون۔ لإلاف قریش إیلافهم رحلة الشتاء والصيف فلیعبدوا رب هذا البیت
الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ پھر تیسری صورت، جس ماحول میں آپ پیدا کیے گئے، جہاں آپ کو اپنا عظیم فرض منصبی ادا کرنا تھا، اس کے کردار اور اخلاق کا عالم کیا تھا؟ یہ جو سورہ مبارکہ ہے، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ یہ سارا کس کا بس بیان ہوگا؟ اہل مکہ کے حالات، ان کی اخلاقی پستی، دینی اعتبار سے جو زوال وہ آ چکا تھا، دین ابراہیمی کے جو مس کر چکے تھے، نماز کا حلیہ بگاڑ چکے، کوئی نیکی تھی تو صرف ریاکاری کی نیکی تھی، حقیقت بر سے بالکل محروم۔ یہ وہ ماحول تھا جس میں کہ آپ کو یہ عظیم کام جو ہے سونپ کر بھیجا گیا، اصلاح کا اور انقلاب کا۔ پھر آپ کا ذاتی مقام و مرتبہ کیا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر۔ اسی میں یہ کہ مخالفت ہوگی، لیکن آپ کے مخالفین خائب و خاسر ہوں گے، ناکام ہوں۔ ان نشانیک والابتر قل یا ایھا الکافرون کیا ہے؟ جب یہ مخالفت اور یہ تصادم، کشاکش حق و باطل اپنی انتہا کو پہنچ کر پھر ذرا نرمی پر آئی ہے اور مصالحت کی باتیں شروع ہوئی، تو یہ اعلان برات، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد۔ یوں سمجھیے کہ پورا مکی دور اس پہ آ گیا۔ اور آخری دو صورتیں یہ انجام ہے، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، یہ ایک آیت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیجئے، جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، قل جاء الحق وزهق الباطل اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری دور کا نقشہ آ گیا، اور یہ کہ جو آپ کے سب سے کٹر دشمن تھے، سب سے زیادہ معاند ابو لہب اور اس کی بیوی، عورتوں میں سر فہرست ام جمیل، اور مردوں میں سب سے زیادہ یوں جس کے لیے میں نے وہ بڑے ثقیل الفاظ بھی آپ کو سنائے تھے، جو کہ یوں سمجھیے کہ نکما ترین انسان جو ہے، پست ترین اخلاق کا اور سخت ترین مخالف اور قریب ترین عزیز، یہ سارے ترین جمع کیجئے تو وہ ایک شخص بنتا ہے ابو لہب، لیکن اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے، وہ برباد ہو گیا۔ یہ در حقیقت ان چاروں کو جمع کیا جائے، یہ جو دونوں میں نے آپ کو صورتیں بیان کی ہیں، تو یہ ہے در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا وہ آخری کہ آپ کا۔ تو یہ 7 صورتیں در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ متعلق ہے۔ باقی جو علم کے موتی ہیں، معرفت کے اعلیٰ علمی مضامین جو ہیں، وہ ان سے قطع نظر، وہ تو جو بھی ہیں ہمارے ان دروس میں بیان ہو گئے ہیں۔ پھر آخری یہ ہے در حقیقت دین کی اصل تعلیم، لب لباب، دین توحید ہے، اسلام توحید 4 آیات میں سورہ اخلاص کے، اور پھر توحید ہی کا ایک عکس۔ اور یہ توحید کیا ہے؟ توحید فی التعوذ، تعوذ پناہ صرف ایک کی طلب کی، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ توحید ہی کا تقاضا ہے توکل، توحید فی التوکل، بھروسہ سوائے اس کے اور کسی، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا۔ اسی طرح یہ توحید تعوذ میں کس سے پناہ طلب کرو گے؟ استعاذہ، کون تمہیں پناہ دینے کی قدرت رکھتا ہے؟ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ تو یہ چند نکات ہیں کہ جن کی طرح ذہن منتقل ہوا، اور میں نے چاہا کہ آج پھر آپ کے سامنے ایک دوسرا اہم مضمون جو میں بیان کرتا چلا آ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ان 10 صورتوں کے اندر ترتیب یہ ہے کہ پہلی 4 صورتیں تو نمایاں طور پر جوڑوں کی شکل ہے، سورۃ الفیل، سورۃ القریش، وہ سمجھیے ایک ہی مضمون ہے، ایک ہی تصویر کے 2 رخ۔ پھر اسی طریقے سے اس سے اگلی صورت جو ہے وہ ارأیت الذی یکذب بالدین، سورہ معون اور سورہ کوثر، یہ بھی ایک ہی تصویر کے 2 رخ ہیں۔ ایک کردار وہ ہے جن سے ثابتہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مقام و مرتبہ ہے محمد الرسول اللہ، یہ بھی ایک ہی مضمون ہے، جوڑا ہے۔ البتہ پھر سورہ کافرون ایک منفرد مزاج کی، اگلی 2 صورتیں نمایاں طور پر جوڑے کی شکل میں، جاء الحق وزهق الباطل، یہ در حقیقت ایک ہی تصویر کے 2 رخ، حق آ گیا، حق کو غلبہ ہو گیا، اللہ کی مدد آ گئی، اللہ کی نصرت آ گئی، اور لوگوں کو دیکھا کہ وہ فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین، اور اسی بات کو تبت یدا ابی لہب وتب، انجام جو ہے حق آیا ہے تو باطل گیا ہے، روشنی آئی ہے تو ظاہر بات ہے کہ اندھیرا بھاگ گیا ہے، وہ ہے تبت یدا ابی لہب۔ یہ دونوں صورتیں ایک جوڑے کی شکل، لیکن سورہ کافرون یہاں منفرد مزاج کی حامل ہے۔ اسی طرح سورہ اخلاص یہ انتہائی منفرد، یہ تو گویا کہ توحید کے مضمون پر مشتمل ہونے کے اعتبار سے بھی گویا کہ تقاضا بھی یہ تھا کہ یہ منفرد ہی ہو، اس کا جوڑا کوئی۔ اس سے بھی آپ کو معلوم ہے سورہ یاسین، یہ جب ہم وہ حصہ پڑھ رہے تھے قرآن مجید کا تو میں نے بیان کیا تھا اس کا کوئی جوڑا نہیں، وہ قلب کے مانند وہ جو صورتیں وہاں 13 صورتیں آئی ہیں، ان میں یہ درمیان میں یہ مبارکہ ان کو اس طریقے سے رکھا گیا ہے، بلکہ 21 صورتیں ہیں، وہ دو گروپ جو ہیں مکی صورتیں، 10 ادھر اور پھر 10 ادھر، درمیان میں یہ سورہ یاسین ہے ریزائڈنگ پوزیشن میں، اور وہ بالکل منفرد ہے۔ اسی طرح سورہ اخلاص منفرد،
اگلی دو صورتوں کو اندھا بھی جانتا ہے کہ یہ جوڑا ہے. معوذتین نام ہی ان کا جو ہے. دو صورتیں جن میں تعوذ کی تلقین ہوئی ہے، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. تو یوں سمجھیے کہ یہ آخری 6 صورتیں جو ہیں 2 سہ سوروں کی شکل ہیں. یہ سہ سوروں کی شکل میں ہونے سے اب ایک نقشہ بھی میں نے بلکہ آج اپنے کاغذ پر تو کھینچا تھا کہ اگر آپ 2 مثلثیں ساتھ ساتھ ڈرا کر لیں، ایک مثلث ادھر ہے ایک مثلث ادھر ہے، تو یہ سہ سوروں کو ریپرزینٹ کریں گی. پہلا سہ سورہ ہے کافرون، نصر اور لہب. کافرون ہے اوپر پریزائڈنگ پوزیشن میں، اور اس کے ساتھ متعلق ہے جوڑے کی شکل میں سورۃ اللہب اور ساتھ ہی دوسری مثلث ہے سورہ اخلاص، یہ ہے پریزائڈنگ پوزیشن میں، اور ان کے ساتھ جوڑا منسلک ہے معوذتین. اگر ان دونوں ٹرائنگلز کو، دونوں مثلثوں کو آپ برابر رکھیں گے تو خود بخود ایک بات ابھرے گی، اور وہ میں اب چاہوں گا کہ اسے دوسرے اعتبارات سے بھی بہت واضح کر کے آپ کے سامنے رکھ کہ پھر بڑا گہرا ربط قائم ہو جاتا ہے سورہ کافرون میں اور سورہ اخلاص میں. یہ دونوں پریزائڈنگ پوزیشن میں ہیں ان 2 سوروں میں، 2 سہ سوروں میں، دونوں ٹاپ کے اوپر ہیں. ادھر سورہ کافرون ہے، ادھر سورہ اخلاص ہے. کافرون کے ساتھ متعلق سورۃ النصر، سورۃ اللہب. سورۃ الاخلاص کے ساتھ متعلق سورۃ الفلق، سورۃ النصر. یہ دونوں جو ٹاپ پر ہیں ان کے مابین جو ربط ہے ذرا اس کو آپ سمجھیے کہ کس کس اعتبار سے. اب نوٹ کیجئے حضور کا عام طور پر معمول جو تھا قرآن مجید کی قرأت جو آپ نماز میں کیا کرتے تھے تو وہ قریب کے جوڑے آپ لیتے، سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ. حالانکہ سورہ غاشیہ بڑی ہے تعداد آیات کے اعتبار سے، لیکن یہ کہ جمعے کی نماز میں اور عیدین کی نمازوں میں چونکہ دونوں میں فذکر تذکیر کا حکم ہے، ان دونوں صورتوں کو جمع کر یا پھر سورہ جمعہ، سورہ منافقون یا جمع کر. لیکن بعض جگہوں پر آپ کا ہم نے معمول دیکھا کہ اس اصول سے ہٹ کر کہیں سے ایک صورت لی ہے کہیں سے دوسری لی ہے، تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی مناسبت. سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کا عجیب معاملہ ہے کہ اہم ترین جو سنتیں ہمارے ہاں نماز کی جو شمار ہوتی ہیں ان میں حضور کا معمول ان دونوں کو جمع کرنا. فجر کی 2 سنتیں، پہلی رکعت میں سورہ کافرون، دوسری میں سورہ اخلاص، درمیان میں 2 سورتیں چھوڑ دیا. اسی طریقے سے طواف کی 2 رکعتیں بہت مشہور، بہت ہے، طواف کے ساتھ ان کا ایک بڑا گہرا ربط. پہلی میں سورہ کافرون، دوسری میں سورہ اخلاص. یہ جو ربط اور تعلق ہے اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ ان میں بڑی یعنی گہری مناسبت ہے ان دونوں صورتوں کے اندر. اور اسی کے ساتھ نوٹ کیجئے یہی 2 صورتیں ہیں جن کے نام بے شمار اور ایک نام مشترک ہے. سورہ کافرون کے بارے میں یہ بات میں اس وقت بتانا بھول گیا کہ اس کا نام سورۃ الاخلاص بھی ہے. سورہ اخلاص ان دونوں صورتوں کا نام ہے، ویسے وہ زیادہ مشہور سورہ کافرون کے نام سے، لیکن یہ کہ اس کے بھی نام بہت ہیں، اس کے بھی نام بہت ہیں. آج جو میں اس سورہ مبارکہ کے نام ہے وہ تو میں بعد میں آپ کو گنواؤں گا بھی. سورہ اخلاص کے نام، اور یہ عربوں کے اس مزاج کے مطابق ان کا ایک ذوق تھا، جس چیز سے انہیں زیادہ محبت ہوتی تھی، جس چیز کی زیادہ عظمت ہوتی تھی، اس کے نام بہت زیادہ مختلف پہلوؤں سے، مختلف صفات کے اعتبار سے. شیر کے آپ کو لیے ہزاروں لفظ میں، اب شیر کی ہر ادا کے اعتبار سے اس کا ایک علیحدہ نام ہو جائے. تلوار کے لیے، گھوڑے کے لیے بے شمار ان کے نام ہوں. اسی طرح جن صورتوں سے خصوصی محبت تھی صحابہ کرام کو تو ان صورتوں کے انہیں نام رکھے ایک سے بہت زیادہ. ان دونوں صورتوں کا یہ بھی وصف مشترک ہے. الاخلاص دونوں کا نام ہے، المقشقشہ نام دونوں کا ہے. اچھا، اس میں جو اصل ربط ہے اس کا پہچان یہ مانوی. یہ سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کے مابین بڑی یعنی مانوی جو ان دونوں کا ربط ہے اس کے اعتبار سے اہم بات ہے کہ سورہ کافرون میں ما اعبد جسے میں پوجتا ہوں یہ 2 مرتبہ ہے. تم نہیں پوجو گے جسے میں پوجتا ہوں، یا تم نہیں پوجتے ہو جسے میں پوجتا ہوں، اور میں نہیں پوجوں گا جسے تم پوجتے، اور میں نہیں پوجتا جنہیں تم پوجتے. ایک فطری سوال اٹھتا ہے کہ آپ کسے پوجتے ہیں، وہ کون ہے، اس کی صفات کیا، اس کی شان کیا. جیسے کہ روایات میں بھی الفاظ آتے ہیں کہ حضور سے پوچھا گیا صف لنا ربک، صفت بیان کیجئے نا ذرا، آپ کس کو پوچھتے. اسی طرح کہا گیا انصف لنا ربک، اپنے رب کا نسب نامہ ذرا بیان تو کریں، کس کو پوچھتے. اس کے پیچھے جو اصل مسئلہ ہے وہ سمجھ لیجئے کہ جہاں تک لفظ اللہ ہے وہ تو مشترک ہے، وہ بھی اللہ کو پوچھتے تھے. یہ تو نہیں تھا کہ وہ اللہ کو نہیں، اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو پوچھتے، اللہ سے دعائیں کرتے تھے، اللہم پکارتے تھے اللہ. تو کیسے کہتے ہیں حضور کہ میں جسے میں پوچھتا ہوں تم نہیں پوچھتے؟ مطلب کیا ہوا اس کہ نام مشترک ہے، تم نے اس کے صفات کچھ اور بنا لیے، تم نے اس کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں شامل کر دی. وہ تمہارے اپنا ذہن کا تراشیدہ اللہ ہے، وہ اللہ نہیں ہے جسے میں پوچھتا ہوں. کہ یاراں دیگر رامی پرستند، نام مشترک ہے لیکن میں اس اللہ کو نہیں پوچھتا جسے تم پوچھتے ہو. وہ اللہ کوئی اور اللہ ہے، وہ تمہارے ذہن کا تراشیدہ اللہ ہے. اس کی صفات تم نے خود کوئی گھڑ لی، اس کو تم نے گرا دیا ہے، مخلوقات کی صف میں لا کے کھڑا کر دیا. وہ میرا معبود کوئی اور ہے. نام سے دھوکہ نہ کھاؤ. نام مشترک ہے لیکن ان کا مدلول
اس نام کا اصل مصداق، اس نام سے مراد، اس نام کا مسمى بالکل جدا ہے۔ وہ ہے در حقیقت، وہ کون ہے؟ اس کا جواب ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تو معلوم یہ ہوا کہ چاہے نام مشترک تھا، قرآن مجید میں بارہا اس درس کے دوران میں نے آپ کو سنایا ہے کہ قرآن میں آتا ہے، ان سے پوچھئے آسمان زمین کس نے پیدا کیے؟ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ من خلق السماوات والارض قل اللہ، یقول وہ کہیں گے اللہ۔ لیکن یہ کہ یہ اللہ کے ساتھ انہوں نے جو اور تصورات شامل کر لیے ہیں، اب وہ اللہ نہیں رہا ہے جس کو میں پوچھتا ہوں۔ نام کا اشتراک ضرور ہے میرے اور تمہارے مابین، باقی یہ کہ اس اللہ کی شان بالکل جدا ہے اس معبود سے کہ جس کو تم پوچھ۔ اور وہ معبود کون ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو اس سورہ مبارکہ میں بیان ہے، جس کی صفات کا، جس کی شانوں کا تذکرہ یہاں کیا۔ اب جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ اخلاص کے نام، ویسے امام رازی نے تو 20 نام گنوا دیے ہیں، لیکن میں جلدی سے آپ کو اس کے چونکہ مختلف مضامین کے اعتبار سے اس کی جو صفات ہیں اس کے پہلوؤں سے نام رکھ دیے گئے۔ سورۃ التفرید، فرد کر دینے والی، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو علیحدہ کر دینے والی، بالکل ایک فرد کہ کسی اور کے ساتھ کوئی اشتباہ نہ ہو۔ سورۃ التجرید، مجرد کر دینے والی، تمام وہ صفات جو ہیں کہ جن کے ساتھ متصف کر دیا گیا ہے دوسرے الہہ کو، ان سب سے علیحدہ کر دے۔ سورۃ التوحید، سورۃ النجات، سورۃ الولایہ، سورۃ النسبہ، سورۃ المعرفہ، سورۃ الجمال، سورۃ المقشقشہ، سورۃ الصمد۔ یہ بھی نوٹ کیجئے، پورے قرآن حکیم میں چونکہ صرف یہی سورہ مبارکہ ہے جس میں الصمد کا لفظ، بلکہ نہ اس مادے سے کہیں کوئی لفظ آیا ہے، نہ کوئی نکرہ، نہ کوئی معرفہ، نہ کوئی اس سے مشتق، بلکہ اس مادے سے بس یہی ایک لفظ آیا ہے جو سورہ مبارکہ میں الصمد۔ تو سورۃ الصمد، سورۃ الاساس، یہ مختلف نام ہیں، اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں یہ ہے اصل میں اس بنیاد پر کہ عربوں کا مزاج، یہ در حقیقت ان کے بہت ہی زیادہ یعنی قادر الکلام ہونے کا ایک مظہر ہے، ان کے اندر جو فصاحت و بلاغت کا ایک خاص ذوق تھا کہ اب ایک ہی شخص ہے فرض کیجئے، لیکن اس کے بہت سے اس کی صفات ہوں، اس کی شانیں، اس کی ادائیں، تو ہر ادا کے حوالے سے اس کا ایک علیحدہ نام، اس صفت کے حوالے سے اس کا نام، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے خود اللہ تعالیٰ کے نام تمام کے تمام صفاتی ہیں، اللہ کی ہر صفت کے ساتھ الف لام جوڑ دیجئے تو وہ اللہ تعالیٰ کا نام بنے۔ تو اس اعتبار سے جن چیزوں سے محبت زیادہ ہوتی تھی، جس سے عقیدت ہو یا جس سے کی عظمت کا کوئی دل میں نقش قائم ہو، اس کے لیے وہ بہت سے نام رکھتے۔ ایک یہ کہ اس سورہ کا زبانہ نزول کیا ہے، یہ بھی ایک اہم مضمون ہے۔ یہ سورہ مبارکہ ان چند صورتوں میں سے ہے جن کے بارے میں بالآخر یہ کہا گیا کہ یہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، اس لیے کہ بہت سی روایات ہیں جو اس طرح دلالت کرتی ہیں کہ یہ مکی صورت ہے، اس لیے کہ مشرکین مکہ نے سوال کیا تھا کہ صف لنا ربک یا انصب لنا ربک، ذرا بیان کیجئے آپ کس کو پوجتے؟ آپ کہتے ہیں کہ میں نہیں پوجتا اسے جنہیں تم پوجتے ہو، اور تم نہیں پوجتے اسے جسے میں پوجتا ہوں، تو آپ کسے پوجتے ہیں؟ ہمیں ذرا بیان کیجئے اس کی شان کیا ہے، اس کی صفات کیا ہے۔ تو اس اعتبار سے مکے میں ہی یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، بہت سی اس کی جو ہے وہ روایات موجود۔ بعض روایات یہ کہ یہود نے سوال کیا تھا کہ آپ اللہ کی توحید کا اور اللہ کو پر ایمان لانے کی جو دعوت دے رہے تو کیا صفات ہیں، تو یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ تو یہ مختلف روایات ہیں، اور اس پر میں سمجھتا ہوں کہ حق ادا کر دیا ہے مولانا مودودی مرحوم نے تفہیم القرآن میں، اس کا جو اب ہر سورت کا وہ ایک مقدمہ لکھتے ہیں، تو تمام روایات جمع کر دی ہیں، اور پھر ایک بہت ہی اہم اور بہت فیصلہ کن قول فیصل جو ہے انہوں نے لکھا ہے، بہت جامع، اور اس سے ثابت یہی ہے، اکثر لوگوں کی رائے بھی یہی ہے، لیکن اس کو بیان کرنے کا اسلوب وہاں پر بہت عمدہ ہے مولانا مودودی مرحوم کا، اور وہ یہ کہ یہ ہے مکی، لیکن چونکہ جب بھی حضور سے پوچھا گیا اللہ کے بارے میں تو حضور نے یہی صورت پڑھ دی، تو مغالطہ ہو گیا، لوگوں کو شاید ابھی نازل ہوئی ہے، اور یہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، جیسے وہ مشہور واقعہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور کے انتقال کے بعد جو جذباتی ایک کیفیت ہو گئی تھی، اور آپ نے تلوار کھینچ لی تھی اور فرمایا تھا کہ جو کہے گا کہ محمد کا انتقال ہو گیا اسے قتل کر دوں گا، تو یہ خاص جذباتی ایک جذب کا عالم تھا۔ تو اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کھڑے ہو کر خطبہ دیا ہے، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور پھر آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ تو حضرت عمر اپنا یہ تاثر بیان کرتے ہیں کہ مجھے محسوس ہوا جیسے یہ آیت مبارکہ ابھی نازل ہوئی۔ اب ظاہر بات ہے حضرت عمر کا معاملہ تو اور ہے، وہ تو قرآن کے جاننے والے اور قرآن کے عالم تھے،
انہیں معلوم تھا یہ کہ آیت کب نازل، لہذا انہوں نے تو الفاظ یہ کہ گویا کہ ابھی نازل، یعنی اس وقت کا تاثر اتنا گہرا ہوا اس آیت کے پڑھنے کا، جو حضرت ابوبکر نے جب اس کا حوالہ دیا تو تاثر اتنا گہرا تھا خود حضرت عمر کے دل پر کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے محسوس کیا کہ گویا یہ آیت ابھی نازل۔ لیکن عام لوگوں کا تصور، ظاہر بات ہے کہ ہر شخص کو قرآن کا اتنا جاننے والا نہیں تھا، کتنے لوگ تھے کہ جن کے پاس قرآن مجید پورا موجود بھی نہیں تھا، مصحف کہاں تھے؟ یہ مصحف کی شکل میں تو حضرت ابوبکر کے زمانے میں جمع کیا گیا، ورنہ باقاعدہ ما بین الدفتین کتابی شکل میں حضور کے زمانے میں قرآن تھا ہی نہیں۔ تو ایسے مواقع پر جب بھی کسی نے کوئی سوال کیا اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں اور حضور نے یہ صورت پڑھ دی، تو کسی شخص کو کہ جو اس مجمع میں موجود ہو یہ گمان ہو سکتا ہے کہ یہ صورت ابھی نازل ہوئی ہے اس سوال کے جواب میں، اور اس اعتبار سے یہ رائے بھی بن گئی کہ یہ گویا کہ مدنی صورت ہے۔ لیکن یہ کہ مضامین کو دیکھیے، اس کا اسلوب دیکھیے، اس کا سٹائل دیکھیے، سب کے سب قطعی ثبوت ہے یہ شے کہ یہ سورہ مبارکہ صرف مکی نہیں، مکی دور کے بھی بالکل ابتدائی زمانے سے متعلق۔ اس کے لیے بھی جو ایک برہان قاطع دی ہے مولانا مودودی نے، وہ بہت ہی کنونسنگ، اس لیے کہ اس میں جو لفظ احد آیا ہے، یہ بعد میں اس کی مزید جو تشریح کروں گا تو وہ بات سامنے آ جائے گی، سوائے اللہ کی ذات کے یہ لفظ صفت کے اعتبار سے کسی اور کے لیے مستعمل نہیں، نہ اس سے پہلے اس کا استعمال تھا، یہ صرف نازل ہوا قرآن مجید میں اللہ کی ذات کے لیے صفت کے۔ اس اعتبار سے غور کیجئے تو جب حضرت بلال، آج ہم اللہ کے نام سے سلسلے وار درس قرآن کے دور ثانی کا آغاز کر رہے ہیں، اسی لیے میں نے ابھی سورہ فاتحہ کی تلاوت کی ہے، لیکن اس سے قبل کہ میں سورہ فاتحہ کے مضامین کا تجزیہ اور اس کے مفہوم اور معانی پر بات کروں، میں ایک ذاتی وضاحت اور اپنی حیثیت کا تعین آپ حضرات کے سامنے کر دینا چاہتا ہوں۔ ایک جملے میں وہ وضاحت یہ ہے کہ میری حیثیت ہرگز مفسر کی نہیں ہے بلکہ صرف مبلغ کی ہے۔ اس ضمن میں علامہ اقبال کا وہ مصرع بھی آپ چاہیں تو ذہن میں تازہ کر لیں کہ میں نہ عارف، نہ مجدد، نہ محدث، نہ فقیہ، اگرچہ ان الفاظ میں مفسر کا لفظ شامل نہیں ہے، لیکن بہرحال میں اسی کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ میرا دعویٰ ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں مفسر ہوں، بلکہ میری حیثیت اصلاً ایک طالب علم قرآن کی ہے اور اس کے مبلغ کی ہے۔ اعترافات یہاں بالکل صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ کر دینا چاہتا ہوں، میں نے نہ علوم عربی کی باضابطہ تحصیل، یعنی لغت، نحو، صرف، معانی، بیان، صنائع و بدائع اور ادب جاہلی کا میں باضابطہ طالب علم نہیں رہا، اسی طرح میں نے منطق اور فلسفے کی بھی کوئی باضابطہ تحصیل نہیں، اسی طرح جو علوم دینیہ مشہور ہیں ہمارے ہاں، علم تفسیر، علم حدیث، فقہ، اصول حدیث، پھر یہ کہ علم کلام، میں ان کا بھی باضابطہ اور باقاعدہ طالب علم کبھی نہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، میں اصلاً قرآن حکیم کا طالب علم ہوں، البتہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم میرے پیش نظر رہا کہ بلغوا عنی ولو آیۃ، پہنچاؤ میری جانب سے خواہ ایک یا۔ اس حکم میں جو عموم ہے اور جو شدت ہے، در حقیقت وہی چیز ہے کہ جو اس جرأت یا جسارت کی بنیاد بنی کہ جتنا کچھ علم اور فہم حاصل ہوتا گیا اپنے مطالعہ اور تعلم قرآن کے دوران، میں نے یہ سمجھا کہ مجھ پر یہ ذمہ داری ہے، فرض ہے کہ میں اسے دوسروں تک بھی اپنی امکانی حد تک پہنچانے کی سعی کروں۔ چنانچہ میری جو بھی کاوش ہے، جو محنت ہے، جو سعی و جہد ہے، وہ در حقیقت اسی فرمان نبوی کی تمثیل امر میں۔ اس ضمن میں بعض کچھ تاریخی واقعات اور حقائق بھی میں ریکارڈ پر لے آنا چاہتا ہوں۔ سن 66 میں جب میں نے یہاں لاہور میں، سن 65 کے اواخر میں یہاں منتقل ہو گیا تھا، لیکن یہ کہ اصلاً دروس قرآن کے جو حلقے میں نے قائم کیے وہ سن 66 سے، لیکن بہت سے میرے ساتھیوں کے علم میں ہوگا کہ میں نے اس کے لیے درس قرآن کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا، بلکہ کافی طویل عرصے تک میں نے اس کے لیے عنوان اختیار کیا تھا حلقہ ہائے مطالعہ قرآن۔ وہ مختلف مقامات پر اس شہر کی مختلف آبادیوں میں وہ حلقے قائم تھے، اگرچہ بعد میں نے پھر لفظ درس قرآن اختیار کر لیا، اور اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ حلقہ ہائے مطالعہ قرآن یہ ایک طویل عبارت بنتی ہے، بڑی طویل ترکیب بنتی ہے، پھر عام فہم نہیں ہے۔ ثانیاً یہ کہ مطالعہ قرآن کا حلقہ تو اصل میں ایسا ہونا چاہیے جس میں باہم مذاکرہ ہو، آپس میں گفتگو، مبادلہ خیالات ہو، کچھ سمجھیں کچھ سمجھائیں۔ یہ انداز چونکہ نہیں ہوتا، یہ تو یک طرفہ ایک بیان ہے، لہذا اس کے لیے وہ لفظ موضوع نہیں تھا، مجبوراً میں نے کچھ عرصے کے بعد درس قرآن کی اصطلاح استعمال کر۔ اس کے علاوہ اس عرصے کے دوران بہت سے حضرات نے مجھ سے یہ نہ صرف سوال کیا کہ کیا آپ نے کوئی تفسیر لکھی ہے،
بلکہ بہت اصرار کے ساتھ یہ فرمائش کی کہ آپ تفسیر ضرور لکھیے۔ جو بھی متاثر ہوا، جس نے بھی سمجھا کہ درس قرآن کا یہ اسلوب جو ہے یہ اس زمانے کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے اور ذہنوں کو اس سے آسودگی اور اطمینان حاصل